نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ سامعین محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے کہیں محفلیں قائم کرتے ہیں، کہیں جلوس نکالتے ہیں، کہیں قمقمے اور بتیاں لگاتے ہیں یا جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کی کامیابی کے لیے دو اصول ہیں، محبت رسول اور اطاعت رسول۔ محبت رسول اور اطاعت رسول۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اپنے بناوٹی طریقوں سے کریں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا اصول ہمیں قرآن نے کیا بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے، تو ہم قرآن سے اور حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ اظہار محبت کے جو طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں یہ بناوٹی طریقے ہیں، لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کا طریقہ کیا ہے اور اس کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا طریقہ کیا ہے، کس راستے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے، اور پھر سچی محبت کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے، تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے محبت حاصل ہونے کا طریقہ یا اظہار محبت کا جو طریقہ ہمیں قرآن اور سنت نے بتایا وہ سب سے ٹھیک اور درست طریقہ ہے، جس کا نہ کوئی انکار کر سکتے ہیں نہ جس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت کرو۔ تو قرآن نے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا راستہ کون سا بتایا؟ اطاعت رسول۔ محبت رسول کا راستہ کیا ہے؟ اطاعت رسول، کامل اطاعت۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو حدیث میں یوں سمجھایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک سچے سچے کامل مومن نہیں بن سکتے ہو، مومن نہیں کہلا سکتے ہو جب تک کہ تمہاری ساری مرضیاں اور خواہشیں میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اصول ہو گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے عشق کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سنت طریقے کی پیروی کی جائے اور اپنی مرضیوں اور خواہشوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کی علامت یہ بتائی ہے اور سچے عاشق کی علامت یہ بتائی ہے من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھتے ہیں، یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے سچی محبت کی اور جھوٹی محبت کی۔ دنیا کی محبتوں میں بھی اسی طرح پرکھنے کے پیمانے ہوتے ہیں کہ کون سچی محبت کرنے والا ہے، کون جھوٹی محبت والا ہے، کون سچا مجنون ہے اور کون صرف چوری کھانے والا ہے۔ تو کسوٹی پر پرکھنے سے سچوں اور جھوٹوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔
ان میں امتیاز ہو جاتا ہے کہ یہ سچے عاشق ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، یہ بناوٹی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں وہ سچی محبت کرنے والوں میں شامل ہوں گے، وہ سچے غلام کہلائیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، عبادت کے شعبے سے لے کر کے عبادات کے شعبے میں بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت زیادہ ہٹے ہوئے ہیں۔ رہ گئے معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت، تو اس میں ہم سب بغیر کسی فرقے کی تفریق کے، میں کسی فرقے کا بھی نہیں کہوں گا، تمام فرقے والے، وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ہم اخلاقی شعبے میں، معاشرتی زندگی میں اور معاملات میں قرآن اور سنت سے بالکل ہٹے ہوئے یا بہت زیادہ ہٹے ہوئے ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی دیکھ لیں، کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا رسم و رواج کے مطابق ہے، کافرانہ طریقوں کے مطابق ہے؟ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے، کسی پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہماری وضع قطع وہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق ہے، یا فیشن اور رسم و رواج کے مطابق ہے؟ ہم نے چہرے پر داڑیاں سجائی ہوئی ہیں، ہم لباس، چاہے مردوں کا لباس ہو یا عورتوں کا لباس ہو، یہ معاشرتی زندگی ہے نا، یہ کلچر ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف عبادت دے کر کے نہیں دے گئے، ایک ضابطۂ حیات دے کر کے گئے ہیں، طریقے زندگی دے کر کے گئے ہیں۔ جو آدمی اس ضابطہ حیات اور طریقے زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے مطابق چل رہا ہے، عمل پیرا ہے، تو وہی سچا غلام ہے۔ تو دیکھو مسلمانوں، بغیر کسی فرقے پر تنقید کی اور ضد بازی کے، ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھے، اپنے اخلاق کو دیکھے اور اپنے معاملات کو دیکھے، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ ہم مسلمانوں کا لباس، ہم مسلمانوں کی وضع قطع، بالوں کی کٹنگ اور بناوٹ، لباس کی تراش خراش، یہ لباس کس طرح کے سلواتے اور پہنتے ہیں، شادیاں کس طریقے پر کرتے ہیں، غم اور دکھ کے موقعوں کو کس طرح سے گزارتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام معاشرتی زندگی کو دیکھ لیں تو کہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مسلمانوں میں اکثر نظر نہیں آتا۔ فیشن اور رواج کے مطابق ہم زندگی گزارنے، وہ عشق رسول کے نعرے لگانے والے، لبیک کے نعرے لگانے والے بھی، اور محبت رسول کے نام پر جھنڈیاں لگانے والے اور جلوس نکالنے والے نماز کوئی نہیں پڑھتے یا ایکا دکا پڑھ لیتے ہیں، جبکہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو اللہ کے نبی کو کی ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، خوشی پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے نماز پڑھ کے۔ نماز پڑھے بغیر کوئی بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، تو یہ غلط بات ہے میرے دوست۔ یعنی محبت کا معیار جو قرآن اور سنت نے پیش کیا، اس پر اپنے آپ کو پرکھیں۔ ویسے ضد بازی میں آ کر کے اپنے کھینچا تانی کے دلائل کیوں پیش کرتے ہو؟ دیکھیں، ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ قرآن اور سنت جس پر عمل پیراو کر کے صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین انسان بنے ہیں یا نہیں، تمام فرقوں کو اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس امت کے افضل ترین انسان ہیں اور اللہ رسول کے سب سے زیادہ سچے عاشق اور سچے مسلمان ہیں۔ تو وہ کس طرح بنے تھے؟ کن اعمال کی وجہ سے بنے تھے؟ جلوس نکال کر کے، جھنڈیاں لگا کر کے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، یہ کام تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ اولیاء اللہ کن اعمال کی وجہ سے اولیاء اللہ بنے؟ کتب اور غوث اور ابدال کن عملوں کی وجہ سے کتب ابدال کے مرتبے تک پہنچے؟ بتاؤ نا۔ بہت سارے مولوی، یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ بہت سارے مولوی اپنے جلوسوں اور جھنڈیوں اور کمکمے لگانے کے جواز کے لیے یہ بات پیش کرتے ہیں میں اللہ اور رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا صحابہ سے اللہ رسول راضی نہیں ہوئے؟ اولیاء اللہ سے راضی نہیں ہوئے یا انہوں نے اللہ رسول کو راضی نہیں کیا؟ اسلام نے کامل مومن بننے کا راستہ پیش نہیں کیا؟ وہ پہلے زمانے کے لوگ تو زیادہ
متقی پرہیزگار تھے، وہ ولایت کے درجے تک زیادہ پہنچے ہیں۔ تو جو لوگ جس شریعت پر عمل کر کے، جس اسوہ حسنہ پر عمل کر کے کتب اور غوث اور ابدال کے مرتبے تک پہنچ گئے، ولایت کے اعلیٰ مرتبوں تک پہنچ گئے، اگر ہم اس راستے پر چلے تو کیا ہمیں محبت رسول نصیب نہیں ہوگی؟ یقیناً نصیب ہوگی۔ تو ہم یہ بناوٹی دلیلیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ اگر محبت رسول کا یہی، اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا یہی راستہ تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ پھر کھوٹے ہوئے یا ان کو اللہ رسول کی رضا نصیب نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، کسی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو خاص کر راضی کرنے کے لیے، انسان محبوب کی پسند کو دیکھتا ہے، اپنی پسند کو نہیں دیکھتا۔ یہ اصول ہے کہ نہیں؟ دنیا کی محبتوں میں تو جو ہمارا محبوب ہوگا اس کی محبت کیا اصول صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس کی پسند جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کے لیے جو اصول اور کام بتائیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ درست اور ٹھیک اور اچھے ہی ہیں۔ بہرحال میں اصول یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ہم محبت رسول کے لیے یا اظہار محبت کے لیے بناوٹی طریقے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اسلام میں کوئی کمی ہے؟ تو محبت کرنے والے کسی سے اظہار محبت کے لیے یا کسی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے محبوب کی پسند کو دیکھتے ہیں، اپنی پسند کو نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر کسی کو کسی سے محبت ہے، دنیا کی محبت کی مثال دے رہا ہوں، تو ایک بات مثال کے طور پر مجھے پسند ہے لیکن میرے محبوب کو پسند نہیں ہے، تو میں وہ نہیں کروں گا کہ بھائی میرا محبوب اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اور ایک کام ایسا ہے، ایک بات ایسی ہے کہ میرے محبوب کو پسند ہے، اس سے راضی خوش ہوتے، اس کو خوشی پہنچتی ہے، اگرچہ مجھے میرے مزاج کے مطابق وہ بات نہیں ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا محبوب اس بات سے راضی ہوتے، اس کو خوشی پہنچتی ہے، تو میں نے وہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بھی دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک دلوں میں سچی محبت نہیں ہوتی، عشق نہیں ہوتا، اس وقت تک اظہار محبت کے طریقے ہمیشہ بناوٹی ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات وہ حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب اندر محبت اس درجہ کامل ہو جائے کہ وہ کامل محبت جس کو عشق رسول کہتے ہیں، تو پھر اظہار محبت کے لیے بناوٹی طریقے نہیں اپنانے پڑتے، پھر طریقے خود ہی آ جاتے ہیں۔ تو جو جس آدمی کی محبت اس کو داڑھی نہیں رکھوا سکتی، مسجد میں نہیں لا سکتی، اس سے فیشن نہیں چھڑوا سکتی، خلاف سنت کام نہیں چھڑوا سکتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کروا سکتی، اس محبت سے تمہیں جنت ملے گی؟ فیشن کو، غیر اسلامی کلچر کو اپنا کر کے تم اللہ رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پھر آ جائیں اس بات کی طرف، جو دلیلیں آپ لیکچر پیش کرتے ہیں، قرآنی آیتیں پڑھ، قرآن سے ثابت ہے میلاد منانا، اللہ نے میلاد منایا ہے، فلانے نے میلاد منایا ہے، فلانی حدیث سے ثابت ہے۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں پنجابی میں تونس ماری، دونس داندلی سے کام لیتے ہو، چلاکی و شاعری سے یا جھوٹ سے کام لیتے ہو۔ بھائی قرآن اور حدیث کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو مفسرین اور محدثین نے سمجھا اور ہمیں سمجھایا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ جس آیت سے آج کے ملوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس آیت سے میلاد ثابت ہو رہی ہے، جس حدیث کی روشنی میں آج کے ملوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس حدیث سے میلاد ثابت ہو رہی ہے، تو بتاؤ اتنی صدیوں تک مفسرین، محدثین، فقہاء کو وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ آج تمہاری پر وہ آیت کھلی ہے، یہی بات ہے نا۔ وہ تو ولایت کے درجوں تک پہنچے ہیں ان کاموں کو کرنے کے بغیر، تم نام لے لے کر کے اولیاء اللہ کے پیش کرو نا کہ انہوں نے جلوس نکال کر کے ولایت کے درجے حاصل کیے، اللہ رسول کو راضی کیا ہے۔ پہلوں کی اقتداء کرو، بناوٹی طریقوں سے محبت کے اظہار نہ کرو، اس طریقے سے اللہ رسول کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول سے قرآن مجید بھرا ہوا نہیں ہے؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور شریعت قرآن حدیث میں بیان ہو گئی ہے، الگ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی نئے طریقے کی ضرورت ہو نہیں، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے
اللہ رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا اظہار محبت کے لیے کسی نئے طریقے کے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت مکمل ہے، اس میں اللہ رسول کی محبت حاصل کرنے کے اعمال بھی بتائے گئے ہیں، راستے بھی بتائے گئے ہیں، اللہ رسول تک پہنچنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. ولایت کے درجے حاصل کرنے کے لیے وہی ایک راستہ ہے، اسوہ رسول شریعت اسلام. کیا اس راستے سے تمہیں محبت رسول یا اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی؟ کیا ان طریقوں پر چل کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ یہی بہانے بناتے ہو نا، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ، میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ، اس کو رواج دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تمہیں سنت اچھی لگتی ہے؟ یہ جلوس نکالنے والوں کو آج نہیں، کوئی 5 سال سے بیان اور تقریر اور درس سن رہا ہے، کوئی 10 سال سے سن رہا ہے، کوئی 20 سال سے سن رہا ہے، کوئی 40 سال سے سن رہا ہے اور اس نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ داڑھی میرے محبوب کی سنت ہے، میرے نبی اس پر راضی ہوں گے. وہ 5 وقت کا نمازی نہیں بنا، وہ بالوں کی کٹنگ اسلامی طریقے پہ نہیں کراتا. سارے مسلمان نوجوانوں کو دیکھو، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ایک فیشن بناتے ہیں بالوں کی کٹنگ کا کہ انسان حیران ہوتا ہے یہ بکرا ہے، یہ لیلا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ریچھ ہے. تم نے آج تک یہ پوچھا ہے کہ بالوں کی اسلامی کٹنگ کیا ہے؟ یہ داڑھی کے فیشن بناتے ہو، اس مبارک داڑھی کے بال منڈوا کر کے گٹر کی نالیوں میں پھینکتے ہو اور اس پر پھر فیشن بناتے ہو. یہ مذاق سنت ہے اور توہین سنت ہے. ایک طرف ہم سنت کے جنازے نکالتے ہیں اور دوسری طرف جھانڈیاں لگا کر ہم عشق رسول کا ثبوت دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے طریقے قرآن اور سنت میں حدیث میں موجود نہیں ہیں. کتنے افسوس کی بات. قرآن اور حدیث میں تحریف کرتے ہو، دوست داندیاں کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہو، پھر اپنے اپنے سٹیجوں پر چیلنج دیتے ہو. سٹیج پر تو ہر بندہ چیلنج دے دیتا ہے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمارا چیلنج کوئی قبول نہیں کر رہا. اور جب چیلنج قبول کرتے ہے کوئی، پہلی بات ہے مناظروں سے مسئلے حل ہی نہیں ہوتے. ایک بندہ اس بات پر ضد کر کے بیٹھ جائے نا کہ کان چٹا ہے تو یہ دیکھتے مناظرے واسطے تیار ہو جائے گا. کی خیال ہے جب مناظرہ سے تیار ہو جائے وہ سچا ہوگا؟ مناظروں کے چیلنج تو بالکل باطل فرقے والے بھی دیتے رہتے ہیں. بڑے بڑے شیعہ تمہیں چیلنج نہیں کرتے، مرزائی تک بھی اپنے سے بحث کرنے کے چیلنج کر دیتے ہیں. عیسائی جب یہاں ہندوستان میں رہتے تھے تو بڑے بڑے علماء کو عیسائیوں کے پادری چیلنج کرتے تھے. تو کیا کسی کا مناظرے کا چیلنج کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے؟ بھائی اختلافی باتوں کو ایک طرف رکھ دو، ان اتفاقی باتوں پر آ جاؤ جس سے صحابہ کرام امت کے افضل ترین انسان بن گئے، جس سے 14 صدیوں تک علماء کرام اولیاء کرام عمل پیرا ہو کر کے ولایت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچ کے بغیر میلاد منائے، بغیر جلوس نکالے، بغیر بتیاں اور جھانڈیاں لگائے وہ ولایت کے درجے حاصل کر گئے. تو ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ رسول راضی ہونے کے بغیر کسی کو ولایت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو وہ صاف راستہ جس پر امت کے اختلاف ہی نہیں ہے اس کو تو اپناتے نہیں ہو، اور وہ فروعی باتیں، وہ بناوٹی باتیں جس سے اللہ رسول کی رضا نصیب بھی نہیں ہونی اور امت بھی ٹوٹتی اور پھوٹتی ہے، تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے. کیا اس راستے سے تمہیں اللہ رسول کی رضا ملے گی؟ کیسی لچر دلیلیں یہ مولوی پیش کرتے ہیں. اور آگے بیٹھنے والے اللہ کے بندے ایسے بدھو بن کر کے بیٹھتے ہیں، وہ مولوی کی دلیل پر اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا مولوی صاحب، اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں نا، کہ اپنے مولوی کی دلیل کو سوچنا ہی نہیں کہ یہ صحیح دلیل دے رہا ہے یا غلط دلیل دے رہا ہے. بس میرے فرقے کے مولوی نے دی، یہ علامہ ہے، یہ وقت کا امام ہے، اس کے ساتھ کا تو کوئی مولوی ہی نہیں ہے. ہر فرقے والا یہی کہتا ہے.
نہیں دوستو، شخصیت پرستی اور فرقہ پرستی سے باہر نکلو۔ جب کوئی آدمی تمہیں یہ دلیلیں پیش کرے تو اس کی دلیل کو پرکھو اور دوسرے علماء کی بات بھی سنو تاکہ تمہیں بات سمجھ آئے۔ میں کتنی موٹی سی بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو ملا آج دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس آیت سے ملیات ثابت ہوتی ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، تو یہ 12 صدیوں تک کے علماء یہ حدیثیں، قرآن، تفسیریں، حدیث، کتب حدیث کی شروحات لکھتے آئے، جنہوں نے ہمیں حدیث سمجھائی ہے، جن کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ہم نے دین کو سمجھے، قرآن اور حدیث کو سمجھے، انہوں نے تو اس سے یہ دلیل نہیں نکالی۔ آج تمہیں نہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات، افسوس کی بات ہے۔ اگر ہمارے اندر سچی محبت ہوگی تو ہم تلاش کر کر کے اللہ کی نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے اور اس پر کسی کی طعنے اور ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس مسلمان کو نبی کی سنت اور ادائیں اچھی نہ لگیں وہ محبت میں کھوٹا ہے، کھوٹا ہے۔ عشق والے تو ایسی اپنے محبوب کی ایسی ادائیں بھی اپناتے ہیں جس پر ساری دنیا والے اس پہ اعتراض کر اس کا مذاق اڑائیں۔ آپ کو مردوں کو اور لڑکوں کو ٹخنے سے شلوار اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرم آتے ہیں، یعنی ہر سنت کو اپناتے ہوئے شرم آتی ہے اور فیشن پر چلتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ جس مسلمان کو سنت اپنا کر دلی خوشی نہ ہو، دلی سکون نہ ہو اور فیشن اپنا کر کے وہ خوش ہو جائے تو بتاؤ وہ سچا عاشق رسول ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت یا ثبوت محبت کا راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت، سنت کو اپنانا۔ پھر بناوٹی طریقوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے اظہار محبت کے لیے، سچے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔